بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ حدیث شریف مشکات میں 10ویں نمبر پر ہے اور یہ حقیقت میں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ واو سب سے شروع میں استعمال ہوا ہے کیونکہ حدیث شریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ واو عطف کے لیے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ واو عطف کے لیے تب ہوتا ہے جبکہ اس کا ماقبل سے تعلق ہو، اور یہاں پر اس سے پہلے کوئی جملہ آیا ہی نہیں تو عطف کہاں پر ہوگا، تو اس وجہ سے یہ واو قسم کے لیے ہے، قسم اس ذات کی۔ الذی اس میں موصول ہے، آپ کو معلوم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، یہاں پر ید کا ترجمہ ہاتھ ہی کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے، اگرچہ اکثر علماء اس کا ترجمہ قبضے سے کرتے ہیں، لیکن ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سلف کا مذہب ہے، یہ ایک بات ویسے ہی آ گئی ہے۔ محمد کی جان ہے، نفس کے معنی جان، اور اگر فا پر زبر آ جائے نفس تو اس کے معنی ہوتا ہے سانس، تو یہاں نفس پڑھا جائے گا۔ نفس محمد بیدہ، قسم کھا کر کیا بات کہی گئی، تو اس کو کہیں گے قسم، اور آگے آئے گا اس کو کہیں گے جواب قسم، یعنی قسم کھا کر جو بھی آپ بات کہیں گے وہ جواب قسم کہلائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں سنے گا مجھ کو کوئی بھی، یہ عربی کا ایک انداز ہے، آپ کو شروع میں عجیب سا لگے گا، لیکن عربی کا الگ انداز ہوتا ہے، اردو کا الگ انداز ہوتا ہے۔ پہلے ہم جو عربی کا انداز ہے اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے، پھر اردو میں اس کو کس طریقے سے ڈھالنا چاہیے وہ بتلا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں سنے گا مجھ کو کوئی بھی، تو سننے والا ہے کوئی بھی، تو یہ فاعل بنے گا۔ اس امت میں سے، یعنی وہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس امت میں سے ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے، اسی وجہ سے ترکیب میں بھی اس کو صفت بنائیں گے، احد کائن من هذه الامت، کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس امت میں سے ہے۔ من هذه الامت، اس امت میں سے ہے، ظاہر سی بات ہے اس امت سے اشارہ کیا جا رہا ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ یہودی اور نہ نصرانی، اب یہاں پر ایک آپ کے ذہن میں الجھن پیدا ہوگی کہ یہ تو آ چکا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنے گا، تو فاعل آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے یہودی نہیں سنے گا، جب فاعل آ چکا ہے تو یہ دوبارہ یہودی آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی فاعل ہے کیونکہ یہ بھی سننے والا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل تو ایک ہی مرتبہ آتا ہے، لہذا احدن کا آپ نے فاعل بنا لیا، بس وہ فاعل ہی رہے گا۔ یہودی ولا نصرانی کو بدل بنائیں گے، بدل آپ کو معلوم ہے جو ایک لفظ بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان سے انداز میں کہ دو لفظ استعمال کیے جائیں اور دو میں سے مقصد دونوں کا ایک ہی ہو، تو احد کوئی بھی سنے، ہاں وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو ایک طرح کا بدلے بعد ہے، بدلے جز ہے۔ بدلے بعد کہتے ہیں کہ جو پہلے لفظ آیا ہے وہ تو ایک عام مفہوم رکھتا ہے، اس کے اندر تو بہت سے افراد اور بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور جب کوئی دوسرا لفظ آتا ہے تو اس کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے۔ احد کے اندر مسلمان بھی داخل ہے، یہودی بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی، لیکن یہودی سے خاص یہودی مراد ہوا، نصرانی سے خاص عیسائی مراد ہوا، تو یہ اس کا ایک حصہ ہوا احد کا، اس وجہ سے اس کو بدلے بعد کہتے ہیں۔ اور بدلے بعد کا آپ کو اعراب معلوم ہے کہ توابع 5 ہے،
مبدل منہ، عہد کو مبدل منہ بنائیں گے، جس سے بدل ہوتا ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں، اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہے۔ تو احدن کو تو ہم مرفوع پڑھیں گے کیونکہ یہ اسماؤں کا فاعل ہے، اور یہودیون کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ یہ بدل ہے، اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کہ مبدل منہ کا ہوتا ہے۔ نہ یہودی سنے گا نہ نصرانی سنے گا، نصرانی کو معطوف، نصرانی کو مرفوع پڑھیں گے لیکن معطوف ہونے کی وجہ سے، واو عاطفہ ہے لام زائدہ ہے، واو عاطفہ کا عطف ہے یہودی پر، تو یہودی مرفوع ہے بدل کی وجہ سے، نصرانی مرفوع ہے معطوف کی وجہ سے۔ ثم یموت، پھر یہ مر جائے، یعنی یہ آدمی یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ولم یؤمن، اب آمن یؤمن، آپ یؤمن مجہول تو نہیں پڑھ سکتے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ اس یہودی اور عیسائی کی بات چل رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہودی ایمان نہ لائے، کس چیز پر ایمان نہ لائے؟ تو ایمان نہ لانے والا تو یہ یہودی ہے، اور یہودی کا تذکرہ پہلے آ چکا، لہذا فاعل ضمیر بنے گی اور وہ ضمیر لوٹے گی یہودی کی طرف۔ اس چیز پر ایمان لائے، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اب اس کو مجھے سمجھانا ہے کہ ارسلہ یرسلو کا معنی ہوتے ہیں بھیجنا، اب ہم اس کو ارسلتا، ارسلتو، ارسلتی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو بھی میرے بارے میں سنے گا اور پھر اس بات پر ایمان نہیں لائے گا جو میں لے کر آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں لے کر آیا ہوں، واحد متکلم ہم کو پڑھنا چاہیے، واحد متکلم اس سائڈ بیٹھتا ہے، تو لے کر آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہیں گے؟ تو ایک تو پہلی بات ہے واحد متکلم پڑھیں گے ہم اس کو، اس کے بعد میں لے کر آیا ہوں، تو ارسلہ کے معنی لے کر آنا نہیں، ارسلہ کے معنی تو ہے بھیجنا، تو بھیجنے والے تو نبی نہیں ہے، بھیجنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معروف پڑھنا کہ میں لے کر آیا ہوں غلط ہے، بلکہ جو مجھے لے کر بھیجا گیا ہے، یعنی بھیجنے والے عبارت میں موجود نہیں ہے، البتہ جس کو لے کر بھیجا گیا وہ عبارت میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فاعل عبارت میں نہ ہو وہی مجہول ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ مجہول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل عبارت میں نہ ہو، چاہے آپ جانتے ہوں فاعل کو، آپ کے ذہن میں ہو، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ہر آدمی کے ذہن میں ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ حدیث شریف پڑھنے والے کے ذہن میں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ذہن میں ہے، لیکن یہاں پر عبارت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں آیا، اس وجہ سے یہاں پر ارسلتو مجہول پڑھیں گے کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے، بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ مجہول اس طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ مجہول پڑھنے کی ہماری صورت متعین ہو گئی۔ اس چیز کے ساتھ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اس میں موصول استعمال ہوتا ہے، من ہو یا ما ہو، الذی ہو، التی ہو، کوئی بھی اس میں موصول ہو، اس کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے، تو اس کا تعلق اس میں موصول سے ہوتا ہے، اس ضمیر کا ترجمہ آپ اس میں موصول کے ساتھ ملا کر کریں گے، اور ایمان نہ لائے اس پر جس چیز کو مجھے بھیجا گیا، جس چیز کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا، با کا ترجمہ یہاں پر ساتھ سے کریں گے، جس چیز کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، اب اس چیز پر جس چیز پر، اس چیز پر جس چیز پر، یہ عجیب سا لگتا ہے، اس چیز پر جس چیز پر، تو اس وجہ سے ہم الذی سے کچھ مراد لیں گے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے دین، اس دین پر ایمان نہ لائے جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، تو اب آپ نے الذی کا ترجمہ دین سے کر دیا تو آپ کا ترجمہ واضح ہو گیا، ورنہ تو آپ یہ کہتے رہیں گے اس چیز پر جس چیز پر، اس چیز پر جس چیز پر، اور عوام میں اگر یہ ترجمہ کریں گے تو سب ہنستے رہیں گے، اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیے انداز عجیب ہے، بالکل نہیں سنے گا مجھے کوئی بھی، یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر مر جائے گا اور ایمان نہیں لایا، تو نہیں سنے گا کیا مطلب؟ حالانکہ مقصد تو یہ ہے کہ جو آدمی سنے اور ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے، حالانکہ انداز الٹا چل رہا ہے، تو اب پتہ لگے گا الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آدمی جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، تو یہ الا کا تعلق لا سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب نفی کے بعد الا آتا ہے تو وہ مثبت بن جاتا ہے، کہ اب آپ ترجمہ کریں گے جو بھی سنے گا میرے بارے میں
ہاں اس امت میں سے یہودی ہو یا نصرانی ہو اور پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا اس دین پر جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے لا کا ترجمہ بھی ہٹا دیا، اللہ کا ترجمہ بھی ہٹا دیا اور یہ کہا جو آدمی سنے گا میرے بارے میں. یہ صحیح ترجمہ ہے اردو کے اعتبار سے. تو عوام میں خاص طور سے اگر ترجمہ کیا جائے تو اس طریقے سے ترجمہ کرنا چاہیے. البتہ طلبہ کے سامنے یہ اگر آپ کسی استاد کو سبق سنا رہے ہیں یا ممتحن آپ کا امتحان لے رہا ہے پھر لفظی ترجمہ کریں تاکہ استاد کو اور ممتحن کو معلوم ہو جائے کہ یہ سمجھ کر ترجمہ کر رہا ہے. مگر وہ آدمی جہنمی ہوگا. اب کانا کے بعد وہ آدمی، تو اس آدمی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور اس ہوا ضمیر سے مراد یہاں پر یہی احدن ہے، چاہے کہہ لیجیے یہودی اور نصرانی ہے کیونکہ وہ ایک ہی مراد، مگر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یہاں پر اس کو من کو تبعیضیہ کہیں گے کہ وہ آدمی جہنم والوں میں سے ایک ہوگا. وہ آدمی جہنم والوں میں سے ایک ہوگا. جہاں میں سے دو لفظ آئے میں سے تو وہ من تبعیضیہ کی علامت ہوتی ہے اور من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حصہ ہے. پہلے والا من سے جو پہلے آ رہا وہ ایک حصہ ہے اور من کے جو بعد آ رہا اس میں کا ایک حصہ ہے. تو یہ ایک آدمی ایک حصہ بن جائے گا جہنم والوں میں سے. جہنم میں تو بہت سے آدمی ہوں گے، یہ ان میں کا ایک حصہ اور ایک پارٹ اور ایک جز گویا کہ بن جائے گا. والذی نفس محمد بیدہ قسم ہو جائے گا اور لا يسمع بأحد من هذه الامة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. یہ جواب قسم ہو جائے گا اور ترجمہ آپ اس طرح کریں گے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی میرے بارے میں سنے اس امت میں سے یہودی ہو یا نصرانی ہو اور پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے وہ آدمی جہنمی ہوگا. اب یہ ترجمہ ایسا ہے جو اردو کے قریب ہے. تھوڑا سا آپ آج یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ملا علی قاری نے اس کی شرح کچھ الفاظ کی کیا کی ہے تاکہ آپ کو حدیث شریف کی شرح سے بھی مناسبت ہو جائے. شیخ علی القاری تو ظاہر سی بات ہے طویل شرح کرتے ہیں تو پوری شرح تو پڑھ نہیں سکتے. جیسے من هذه الامت کی انہوں نے شرح کیا من امت الدعوہ، کہ امت سے مراد یہاں پر امہ دعوہ ہے یعنی یہودی عیسائی ہندو مسلم غیر مسلم سب اس میں داخل ہیں. من هذه الامت میں بتلا دیا کہ اس امت میں من جو استعمال ہوا من تبعیدیہ ہے. اب دیکھیں ولم یؤمن بالذی ارسلت به، میں نے عرض کیا تھا کہ الذی ہم کچھ مراد لیں تو ایسے ہی انہوں نے من نکال کر بتایا الدین المرضی کہ الذی سے مراد وہ دین ہے مرضی جو اللہ کا پسندیدہ ہے. من تبھی یہ بیانیہ کہلاتا ہے، اس میں موصول وغیرہ الفاظ کی وضاحت کے لیے من استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ کو اگر یہ بتانا الذی سے کیا مراد ہے تو عربی میں یہ لکھیں گے من الدین المرضی کی. تو بہت لمبی شرح کی ہے لیکن اس طریقے سے آپ ہلکا ہلکا سا شرح سے مناسبت پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ احادیث یاد کر لیا کریں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے یا اگر آپ بڑے ہیں اور پھر بیان کریں گے تب آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے احادیث کو یاد کرنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.